أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اذان اور اقامت کے بارے میں چل رہی ہے. بعض چیزوں کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا اور آج ہم احکام اذان و اقامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. آج ہماری گفتگو اذان اور اقامت کے احکام کے بارے میں ہے. نمبر 1، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نمبر 1، اذان و اقامہ باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر قبل از وقت بگوید باطل است. اذان و اقامت چاہیے کہ وہ اس کے وقت داخل ہونے کے بعد، وقت کے داخل ہونے کے بعد کہی جائے. اذان و اقامت باید چاہیے اذان و اقامت کے لیے، یعنی اذان و اقامت کب کہنی چاہیے؟ بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود. اذان و اقامت چاہیے کہ وہ وقت کے داخل ہونے کے بعد کہی جائے. یعنی اذان و اقامت کب ہو؟ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد. جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اذان و اقامت کہی جائے. و اگر قبل از وقت بگوید باطل است، اور اگر وقت سے پہلے اذان و اقامت کہے کوئی تو اس کی نماز باطل ہے. نمبر 2، اقامہ باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگوید صحیح نیست. اقامت کو چاہیے کہ وہ اذان کے بعد کہی جائے. اقامت باید یعنی چاہیے بعد از اذان، اذان کے بعد گفته شود کہی جائے. و اگر قبل از اذان بگوید صحیح نیست، اور اگر اذان سے پہلے اقامت کہی جائے، اگر کوئی انسان اذان سے پہلے اقامت کہے تو یہ صحیح نہیں ہے، پھر اقامت صحیح نہیں ہوگی. نمبر 3، بین جملہ ہے اذان و اقامہ باید. اذان و اقامت کے جملوں کے درمیان چاہیے زیادہ فاصلے نہ شود، زیادہ فاصلہ نہ ہو. یعنی اذان اور اقامت کے فاصلوں کے درمیان زیادہ فاصلہ، اذان اور اقامت کے جملوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر بین انہا بیشتر از معمول فاصلے بیندازد، اور اگر اذان اور اقامت کی فصلوں کے درمیان یا جملوں کے درمیان معمول سے زیادہ فاصلہ ہوا یا ہو جائے باید تو چاہیے دوبارہ ان را از سر بگیرد، تو چاہیے کہ ان کو دوبارہ شروع سے کہے. باید چاہیے دوبارہ، یعنی دوبارہ ان را، یعنی اگر اقامت میں ہوا ہے تو اقامت میں، اور اذان میں ہوا ہے تو اذان میں، یعنی اذان کے جملوں میں ہوا ہے تو اذان کو دوبارہ کہنی چاہیے، اور اگر اقامت میں ہوا ہے تو اقامت کو دوبارہ کہنی چاہیے. انرا السر، سر یعنی شروع سے، السر یعنی شروع سے، بگیرد شروع سے لے یعنی دوبارہ کہے. اذان یا اقامت کو اگر ان کی فصلوں کے درمیان یا یعنی ان کے جملوں کے درمیان اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے معمول سے تو کیا چاہیے؟ چاہیے کہ دوبارہ اذان اور اقامت کہے. نمبر 4، اگر برائے نماز جماعتی اذان و اقامت گفته باشند، اگر برائے نماز جماعت، نماز جماعت کے لیے اذان اور اقامت کہی گئی ہو، اگر اذان و اقامت نماز جماعت کے لیے کہی گئی ہو، کسی کے با اون جماعت نماز می خواند، وہ شخص کہ جو اس جماعت سے نماز پڑھتا ہے، یعنی جس جماعت کے لیے
اذان و اقامت کی گئی ہے، کوئی شخص اس جماعت سے نماز پڑھتا ہے، نہ باید برائے نماز خود اذان و اقامہ بگوید، اسے نہیں چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے لیے اذان و اقامت کو کہے، بلکہ وہی اذان و اقامت اس کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی انسان جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اس جماعت کے لیے جس سے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس نماز جماعت کے لیے اذان و اقامت ہو چکی، تب اس کو اذان و اقامت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آ کر نماز پڑھے، اذان و اقامت وہی کافی ہیں جو ہو چکی ہیں۔ نمبر 5، نماز مستحبی اذان و اقامہ نہ دارد، مستحب نماز اذان و اقامت نہیں رکھتی۔ کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ وہ مغرب کی نافلہ پڑھے تو اسے حاجت نہیں ہے کہ وہ اقامت کہے، کوئی شخص چاہ رہا ہے ظہرین کی نافلہ پڑھے، اسے اقامت کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی انسان اور مستحب نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی بھی مستحب نماز زیارت کی ہے یا اور کوئی دیگر نماز ہے، نماز جعفر طیار ہے، نماز حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، یا نماز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا نماز حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، کوئی بھی نماز جو مستحبی نماز ہے اگر وہ اسے پڑھنا چاہتا ہے کوئی انسان تو اس کے لیے اذان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اذان و اقامت کی حاجت نہیں رکھتی۔ یا مثلا کوئی انسان ماہ رمضان مبارک میں مستحبی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اذان و اقامت کہنا ضروری نہیں ہے، نہ اذان و اقامت اس کے لیے ہے، یعنی مستحبی نمازوں میں اذان و اقامت نہیں ہے۔ کوئی نماز تہجد پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے۔ نمبر 6، مستحب در روز اولی کہ بچہ بدنیا میں آیات، مستحب ہے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آئے، یعنی کہ بچہ جب پیدا ہو تو مستحب ہے در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامہ بگویان، کہہ رہے ہیں کہ چپش کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آئے یعنی کسی بچے کی ولادت ہو تو مستحب ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اس کے اقامت کہی جائے۔ مستحب ہے در روز اولی کہ بچہ دنیا میں آئے، مستحب ہے اس دن کہ جب بچہ دنیا میں کوئی آئے، صحیح ہے، تو بچہ پیدا ہو، در گوش راست او اس کے دائیں کان میں اذان و در گوش چپش اقامہ بگویان، چپش اقامہ بگویان، اور اس کے بائیں کان میں اذان اقامت، یعنی جب کوئی بچہ دنیا میں آئے، کسی بچے کی ولادت ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ نمبر 7، مستحب است کسی که برای گفتن اذان معین میکنند عادل و وقتشناس و صدایش بلند باشد، کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ جس شخص کو اذان کہنے کے لیے معین کیا جائے، جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے کہ مثلا کوئی شخص معین ہے اذان کے لیے، اگر بعض جگہوں کو ہوتا ہے بعض پہ نہیں بھی ہوتا، کہ اگر کوئی شخص اذان کہنے کے لیے معین ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ شخص عادل ہو، وقت شناس ہو، یعنی وقت کو پہچانتا ہو اذان و اقامت کے، ایسا نہ ہو کہ وہ اذان وقت سے پہلے کہہ دے یا کافی وقت گزر گیا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ وقت شناس ہو، عادل ہو، یعنی واجب کو چھوڑتا نہ ہو اور حرام کا ارتکاب نہ کرتا ہو، عادل ہو یعنی واجب کو چھوڑتا نہ ہو اور حرام کا ارتکاب نہ کرتا ہو، وقت شناس ہو یعنی وقت کو پہچانتا ہو، وقت کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، پہچانتا ہو، تاکہ وقت پر وہ اذان، صحیح وقت پر وہ اذان کہہ سکے، اور اس کی آواز بلند ہو، یعنی بلند آواز والا ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی آواز پہنچ سکے۔
آوازیں بلند رکھتا ہو، آوازیں بلند ہو، اس کی آواز بلند ہو۔ جو درس ہے وہ احکام اذان و اقامت میں ہے۔ احکام تو ہماری آج کا درس احکام اذان و اقامت میں ہے۔ نمبر 1، اذان و اقامت باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر قبل از وقت بگوید باطل است۔ اذان و اقامت چاہیے کہ وہ وقت کے داخل ہونے کے بعد کہی جائیں، اور اگر وقت سے پہلے کہی تو باطل ہے۔ نمبر 2، اقامت باید بعد از اذان گفته شود، اقامت چاہیے کہ وہ اذان کے بعد کہی جائے، و اگر قبل از اذان بگوید صحیح نہیں، اور اگر اقامت کو اذان سے پہلے کہا جائے یا کوئی کہہ لے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، بین جملہ اذان و اقامت باید، اذان و اقامت کے جملوں کے درمیان چاہیے زیاد فاصلے نہ شود، زیادہ فاصلہ نہ ہو، و اگر بین انہا بیشتر از معمول فاصلے میں اندازت، اور اگر اذان و اقامت کے جملوں کے درمیان معمول سے زیادہ فاصلہ ہو جائے باید دوبارہ عمرہ از سر بگیرد، تو چاہیے کہ اس کو پھر دوبارہ شروع سے کہے۔ یعنی اگر اذان کے جملوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے تو دوبارہ اذان کہی جائے، اور اگر اقامت کے جملوں کے درمیان فاصلہ ہو گیا ہے تو پھر اقامت کو دوبارہ سے کہی جائے۔ مثلا ایک انسان نے اللہ اکبر کہا اور اب وہ آرام سے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، صحیح ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، مثلا کھڑا آرام سے، پتہ چلا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ اذان ہی نہیں کہہ رہا ہے، پھر دوبارہ کہا اللہ اکبر، پھر کھڑا رہا ایسے ہی جو ہے، مثلا ایسے ہی وہ فاصلہ کر رہا ہے، تو اگر وہ فاصلہ معمول سے زیادہ ہو گیا کہ جسے کہا جائے کہ اس شخص نے زیادہ فاصلہ کیا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اذان کو دوبارہ کہے، اب اس کی وہ اذان ہو یا اقامت ہو۔ واضح؟ ہاں غلام محمد علی اصغر صحیح۔ نمبر 4، اگر برائے نماز جماعتی اذان و اقامت گفته باشد، کہہ رہے ہیں کہ اگر برائے نماز جماعتی اذان و اقامت گفته باشد، اگر نماز جماعت کے لیے اذان و اقامت کہی گئی ہو، کیسے کہ ان جماعت نماز میں خواند، یعنی نماز کے لیے، نماز جماعت کے لیے اذان و اقامت کہہ دی گئی ہے، اور اب کوئی چاہتا ہے کہ اس جماعت سے نماز پڑھے، نہ باید برائے نماز خود اذان و اقامت بگوید، اسے نہیں چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے لیے اذان و اقامت کہے، بلکہ اسی اذان و اقامت سے نماز پڑھ لے۔ کہہ رہے ہیں کہ نماز مستحبی اذان و اقامت نظارت، جو مستحب نمازیں ہیں جیسے میں نے ابھی شرح کی ہے اس کی درس میں، وہ اذان و اقامت نہیں رکھتی، یعنی ان کے لیے اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6، مستحب در روز اولی کہ بچے بدنیا میں آیا، مستحب ہے کہ جو بچہ پیدا ہو، جب وہ پیدا ہو تو در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامہ بگویند، چپش، ہاں تو مستحب ہے کہ جو بچہ دنیا میں آیا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ نمبر 7، مستحب است، مستحب ہے کسی کے برائے گفتن اذان معین میں کنند کہ جس شخص کو اذان کے لیے معین کیا جائے اس کے لیے کیا مستحب ہے؟ مستحب ہے کہ وہ عادل یعنی حرام کا ارتکاب نہ کرتا ہو، حرام کو نہ کرتا ہو، انجام دیتا ہو، اور واجب کو چھوڑتا نہ ہو، وہ وقت شناس اور وہ وقت کو پہچانتا ہو، اذان کے وقت کو سمجھتا ہو، پہچانتا ہو، وہ صدایش بلند باشد اور اس کی آواز بلند ہو، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے مستحب ہے۔ آج کا ہمارا یہاں تک کا درس تھا، اس کو ہم نے پڑھا، امید کرتا ہوں کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ انشاءاللہ اسے پوچھ سکتے ہیں۔